بلوچستان نیشنل پارٹی کے بانی شہید رہنما نواب امان اللہ خان زہری اور کمسن شہداء اور نواب صاحب کے ساتھیوں اور یہاں بیٹھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ملک عبدالولی کاکڑ صاحب اور دیگر مرکزی قائدین اور پارٹی کے دوستوں، سب سے پہلے میں شہید نواب امان اللہ خان اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسے عظیم انسان کو، ایک ایسے بانی رہنما کو جو پورا خاندان بلوچستان کی سرزمین اور قومی جود اور بلوچ قومی تحریک کے لیے جام شہادت نوش کیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایسے عظیم انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ گزارنے کا ٹان رکھتے ہیں۔ اے فیملی شہید بابو نوروز، نواب امان اللہ خان زہری اور اس کے بھائی، اس کے فرزند، اس کے پوتے نے جو قربانی دی ہے، یقیناً آج جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ بلوچستان میں بھی ایسے فرزند زندہ ہیں یا امر ہو گئے ہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ وطن کے لیے، سرزمین کے لیے اور قومی جود کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، نواب امان اللہ خان زہری ایک بہت بڑے انسان تھے، لیکن اس نے پورا زندگی ایسا گزارا جیسے کہ ایک عام پولیٹیکل ورکر زندگی گزارتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے رویے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے وہ کبھی ایسا محسوس نہیں کرواتا تھا کہ میں نواب امان اللہ خان زہری ہوں اور میں بابو کا بیٹا ہوں۔ ایک ایسے عظیم انسان جس نے سادگی میں زندگی گزاری، جو جالوان میں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ قبائلی نیم جاگیردارانہ نظام آج بھی رائج ہے، آج بھی نافذ ہے، لیکن نواب صاحب نے ان تمام نیم قبائلی جاگیردارانہ نظام کو، سسٹم کو ختم کر کے، کمزور کر کے اس نے ایک بلوچ فرزند ہونے کا ثبوت دیا۔ یقیناً آج شہدائے کربلا جو ایک دن قبل 10 محرم الحرام تھا، یقیناً یزید آج تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ جس طرح نواب امان اللہ خان زہری آج تاریخ میں ایک پائند اور زندہ رہنے والا شخص بن چکا ہے، اس کا فیملی، اس کا پورا خاندان، لیکن آج کا جو یزید ہے، آج وہ منہ چھپا کر پھرتا ہے، لیکن اس کا بھی شکست، اس کے بھی نصیب میں اسی طرح جس طرح یزید آج گالیاں کھا رہے ہیں، آج بلوچستان کے فرزند، ترقی پسند، روشن خیال، قوم دوست، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ادنا کارکن، سیاسی رہنما آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی اس عظیم شخص اور اس کے خاندان کے قاتلوں کو انصاف فراہم کیا جائے، اور آج جن کے خلاف بھی FIR درج ہے، یقیناً انصاف فراہم کرنے والے ادارے صحیح معنی میں تحقیق کرے تاکہ اس قاتلوں کی گرفتاری یقینی ہو جنہوں نے بے گناہ نہایت معصوم مردان خان کو شہید کیا، جنہوں نے بے گناہ شہید امان اللہ خان زہری کو شہید کیا، جو ایک نظریاتی سیاسی فکری استاد تھے۔ دوستوں ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک نظریے کا نام ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب ایک نظریہ، ایک فکر کا نام ہے۔ یقین جانیں، اگر ہم چاہتے ہیں
اس موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں تمام مراحت ملتے تھے ہمیں، لیکن سردار صاحب نے کہا کہ ان لاپتہ بلوچ خواتین، بچوں، عورتوں کا کیا ہوگا جو پریس کلبوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ آنسو بہاتے ہیں، ہمیشہ ان نظریں تکے ہوئے ان کی کہ شاید آج میرا بیٹا، آج میرا بینوی، آج میرا بھائی لاپتہ ہو کر منظر عام پہ آ جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جدوجہد سے 700 سے 800 لاپتہ افراد بازیاب ہوئے۔ جس دن بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت چھوڑا، اس کے بعد یا ماضی میں جو نام نہاد قوم پرست تھے ان کی دور میں ایک افراد بھی بازیاب نہیں ہوا، ایک افراد بھی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ارباب اختیار ان قوتوں سے کہ بھائی طاقت کے ذریعے آپ بلوچستانی اقوام کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے طاقت کے استعمال کیا بلوچوں کے خلاف، آپ نے طاقت کے استعمال کیا پشتونوں کے خلاف افغانستان میں، آپ نے طاقت کے استعمال کیا یہاں پہ کوئٹہ میں ہزارہ قوم کے فرزندوں کو آپ نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ کیا یہاں پہ لوگ بہم دست و گریبان ہوں، لیکن تمام چیزوں میں ناکامی ہوئی۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کہاں سے کی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ایک سنگین بحران جنم لے رہا ہے افغانستان میں۔ ہم بحیثیت بلوچ، ہم بحیثیت بلوچستانی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی افغانستان جو افغان ہے اس میں ہمارے بلوچ بھی ہے، پشتون بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، تاجک بھی ہے، ازبک بھی ہے۔ تو آج جو بحران ہے وہاں پہ یقیناً اس بحران کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی و نظریاتی فکری جدوجہد کرنے والی بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس میں تمام طبقہ فکر کے لوگ اس پارٹی میں ہیں۔ اس پارٹی کے خلاف کئی بار آپریشن کیا جا چکا ہے، ہمارے 100 سے زیادہ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں۔ ہمیشہ جبر و استبداد کی گئی ہے۔ سردار اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ مشرف ٹائم میں جیل میں کیا ہوا، یہاں تک اسے قتل کرنے کی سازش کی جا چکی ہے۔ لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ ایک موقف، ایک اصولی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھی خارجہ پالیسی کا ایسا خارجہ پالیسی ہونا چاہیے جو بالکل نیوٹرل، غیر جانبدارانہ، ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے۔ خارجہ پالیسی ایسا ہو جو کوئی اس ملک کا نام نہ لے، کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے۔ آج جو انسانی ایک بحران جنم لے رہے ہیں افغانستان میں، یقیناً اس کے اثرات بلوچستان ملک میں پڑیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ماضی کے جو ناکامیاں یا جو عامل حکمرانوں نے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اسلامی جنونیت کے نام پہ، انتہا پسندی کے نام پہ مختلف طریقے سے جو پالیسیاں اپنائی ہیں، یقیناً وہ پالیسیاں بند ہونی چاہیے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی واضح طور پہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسا خارجہ پالیسی ہو جو تمام اقوام کے لیے قابل قبول ہو، تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہو، تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ایک ایسا بحران جو آج وقت پہ جنم لیا ہے، اس کے لیے، اس کے روک تھام کے لیے ہمارے حکمرانوں کو یہاں پہ جو خارجہ پالیسی ہماری وہ بالکل غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت نے جو بھی سیاسی سوچ بوجھ تھا وہ آپ کے سامنے قیادت نے بلوچستان کے اجتماعی قومی مفادات کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
آپ یعنی آپ کے پارٹی کے خلاف کیوں لوگ؟ ایک سوال ہے. قربانی بھی سب سے زیادہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے دی ہے، آپ کے قائد نے دی ہے، BNP کے شہداء نے دی ہے. ایک قیادت جو بیٹھی یہاں پہ، یقین کریں مجھے ایک ایسا دن یاد نہیں ہے 25 سال 30 سال سے ایک ایسا دن یاد نہیں کہ ہم خوشی کے ساتھ ایک دن گزارے یا ہم کہیں کہ بھی ہم تمام دوست ریلیکس ہے چلو جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. نہیں، ہمیشہ آپ کی خاطر، قوم کی خاطر، بلوچستان کی خاطر، لاپتہ افراد کی خاطر، یہاں کی قومی جوت کی خاطر، یہاں آپ کی خواتین بچوں کی عزت نفس کی خاطر، یا آپ کی دستار کی سربلندی کی خاطر، یہاں بلوچستان اور بلوچستانی عوام کے حقوق کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں. آج باپ پارٹی دیکھیں جی بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف ہے. آج میں ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں، جو پالیسیاں بناتے ہیں مصنوعی قیادت بنا کر، ماضی میں مشرف نے، ضیاء نے، ڈکٹیٹروں نے بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے. مصنوعی قیادت جن کے پیچھے 2 بندے بھی نہ ہوں، آپ اسے وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو. جب بھی جی چاہتا ہے تو کبھی مسلم لیگ تو کبھی پیپلز پارٹی کو لوگوں کو لا کے کہتے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ. ایسے مصنوعی قیادت لا کر بٹا کر پارٹیاں بنا کر جماعتیں بنا کر اقتدار میں لا کر آپ بلوچستان کے مسئلے کو کبھی حل نہیں کر سکتے ہو. آج آپ جتنا بھی پروپیگنڈا کرو ہمارے پارلیمنٹرین کے خلاف، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف، آپ خود غیر آئینی کام کرتے ہو. جام صاحب جن بندوں کو جو کونسلری کی سیٹیں جیتے ہیں ان کو آپ ارب روپے فنڈز دیتے ہو، اور جو BNP کی قیادت ہے، MPA ہیں ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھی فنڈ نہیں ہے. ایک جو آپ غیر جمہوری کام کر رہے ہو، یا جو اقتدار، جو پیسے یہ عوام کے پیسے ہیں، یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں جو آپ بندر بانٹ کر کے ٹف ٹائل کے لیے اربوں روپے تقسیم کرتے ہو، اور وہ بھی جا کے کمیشن ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو جی کہ باپ پارٹی کام کر رہا ہے. کس قانون کے تحت آپ عام کریپ بندے کو فنڈز دے رہے ہو؟ کس قانون کے تحت آپ بلوچستان میں آمریت جیسا رویہ اختیار کیا آپ نے؟ آپ کے آقا مشرف نے بھی آپریشن کیا تھا، کہا تھا کہ جی ہم بلوچستان کو 3 سرداروں کو ایسے ماریں گے کہ انہیں پتہ نہیں چلے. آج کہاں پہ ہے؟ آج ایسا بیمار ہے کہ اس کا سانس بھی نہیں نکل رہا ہے. یہ تمام بلوچستان کے ان شہداء بے گناہ لوگوں کا خون ہے جو مشرف تم نے بہایا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج دیکھو پارٹی جس طرح، پارٹی کی قیادت جس طرح ذمہ دار ہے پارٹی کو چلانے کا، ہر پارٹی کا کارکن اگر واقعی وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نظریاتی، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وطن کی خاطر، اس ڈے کی خاطر، بلوچستان کی خاطر، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خاطر وہ اٹھ کھڑے ہو اور اپنا فعال اور متحرک جدوجہد کریں. اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ ہمارے شہداؤں کے خون بیچ کر، جا کے مخبری کر کے، جا کے بڑے بڑے باتیں کر کے بلوچستان کے معاملات کو بگاڑنے کی طرف جاتے ہو. بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہے کہ مصنوعی قیادت سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مصنوعی لوگوں کو الیکشن میں جتوا کر بلوچستان کے بلوچستانی عوام کے سیاسی مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے ہو. بلوچستان میں کرپشن کو عام کر کے، سیاسی کرپشن کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کو آپ دل جیت نہیں سکتے ہو. آج
کوئٹہ کے بلوچ بخوبی جانتے ہیں کہ آج جو حیثیت ہمیں ملا ہے یہاں پہ وہ اسی قیادت ضلع کے اسی مرکزی کمیٹی کے ہمارے کوئٹہ کے دوست تھے جو مردم شماری میں صبح و شام جدوجہد کر کے آج اس اسٹیج پہ آپ کی قومی شناخت بنائی اس نے ایک پہچان بنایا ہے. بقول شہید حبیب جالب کہتے تھے کوئٹہ جو کہتے تھے کہ 9000 سال پرانا بلوچوں کی سرزمین ہے اور اسے بلوچی میں کوئٹہ یعنی برابی چی عبارت ہے امور کے مشک مرے امور مخلوق کے رنگے ایدے پارا کوئٹہ تو علم دا نوا لما وطن بکانا جدوجہدہ کرو کا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے تو دار کی علم نم کی دا اراغا پیش تا میرا یقین کے رہا دا سے جاد سے دا اصل حقیقی جاد دا دے کہ بھئی نہیں ہمو مظلوم انسان تھی کی جدوجہد کرنی گا تھی اس ہمو لمہ کی جدوجہد کریں گے اس کے کہنا مار برے ہمو علم کی جدوجہد کریں گے اس کے کہنا علم برے دا سے اس جاد سے جاد تو داف صرف نہیں مسیح تٹیتول اللہ اللہ کر اس بلہ جاد دادے کی ظالم نا خلاف کہ دن کی حضرت حسین علیہ السلام کی پیش تمہ آئے معلوم ہے کہ نواس رسول اٹھ آئے در گڑا ملنا کا ہے پھالے کہ نا کہ شجاعت بہادری انصاف مظلومیت نا خلاف جدوجہد کرو کا انسان ہمو بلہ انسان ہمو دے کہ بش مرک اور جدوجہد کے ہیروں ای شہید نواب امان اللہ خان نے اسی والا سوا خیسون سلام پیش کیا اور اندہ امید تن کہ نا قاتل تا خلاف نہ ہمیشہ توار برس کرون اور اک نئیتی کرون اک نئیتی کہ زندگی بر کسا خلیپا ارا بندہ کی اک نئیتی کرے اے کلم بلہ ایمانداریں گا سچائیں گا مسلمان ہمو دے مہربانی. شکریہ.